میں چاہتا ہوں کہ ہم جب یہاں سے اٹھے نا تو لوگوں کو پتا ہو کہ یعنی what to follow and what not to follow, دین کو لیں کہاں سے. اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے نا طہا بھائی, علی بھائی, وقاص بھائی, اتنے سارے فرقے ہیں, اتنے سارے سیکٹس ہیں, ہر بندہ اپنی طرف بلا رہا ہے, ہر بندے کے پاس دلائل ہیں, ہر بندہ آیات پیش کر اور حدیث پیش کر رہا ہے, جائیں تو کہاں جائیں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ایک بہت ہی اس کو بڑھا چڑھا کے پریزنٹ کیا گیا اس کانسیپٹ کو کہ صرف اسلام ہی ہے یعنی جس میں فرقے ہیں اور باقی کسی بھی فیلڈ میں فرقے یا ڈسکشنز یا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. آپ پولیٹکس دیکھ لیں, کیا پولیٹکس میں کم اختلاف ہے, اختلاف رائے ہے؟ بہت زیادہ. آپ دیکھیں ہر بندے کسی کو کاٹنے پہ اور مارنے پہ تیار ہے. ٹھیک ہے, آپ سائنٹیفک فیلڈ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ ایون کووڈ کو دیکھ لیں, کووڈ میں کتنے وائرولوجسٹ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹیکنالوجی دیکھ لیں, پیپل سے نہیں دس از بیٹر, دس از بیٹر, ہر چیز میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایگری نہیں کرتے اس سے. وائی اونلی اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں فرقے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, پولیٹکس میں اور باقی چیزوں میں ان کے بیس میں فرقے جو ہے نا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. اسلام میں جو اہل سنہ ہے یعنی جو صحیح فرقے ہیں ان کی بیس بالکل صحیح ہے, ان کی جو فاؤنڈیشن ہے, جو پرنسپلز ہیں, دے آر ایگزیکٹلی دے آل ایگری ٹو اٹ. صرف جو ڈفرینس اوپینین ہے وہ یہ کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں پہ, یعنی چھوٹی موٹی ایک جیسے سنت تو ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ فروعی مسائل ہیں, مینس جو بہت شیلو اور بیسک لیول کے ہوتے ہیں. اصول میں اور قواعد میں اور عقائد میں ہم سب ایک طرح. کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اگر فار ایگزامپل ایک کہے کہ جی 5 فرض ہیں نماز یعنی اے ڈے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار 6 ہیں یا 7 ہیں. بالکل. اگر روزے فار ایگزامپل you know is prescribed for us for a month, کوئی نہیں کہتا نہیں جی میں 2 مہینے رکھوں گا, تو الحمدللہ اجماع ہے. ہاں یہ چھوٹی ان سینس کہ یہ جو سائیڈ لائنز فروعی مسائل جن کا بولتے ہیں, جو فقہی مسائل ہوتے ہیں, اور اچھا لوگوں نے اس کو مین بنا لیا ہے اور جو مین چیز تھی اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی انفارچونیٹ تھنگ ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور ویسے پوری دنیا میں لوگ لڑنے مرنے کے لیے اور آپس میں نفرت کرنے کے لیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار تم تو ہاتھ باندھتے ہو اور میں ہاتھ یہاں باندھتا ہوں, تو مجھے آمین کہتے ہو, میں نہیں کہتا. یعنی سبحان اللہ یہ بہت بیسک. میں آپ کو ایک اصول بتاؤں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ تمام اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں. اہل سنہ والجماعہ مینز کہ ون آف دا سیوڈ یو نو, بالکل صحیح راستے پہ, صحیح عقیدہ, صحیح منہج کا ہونا. ہاں فروئی. اور یہ جو امامین تھے رحمہم اللہ, یہ جو 4 امام ہیں, یہ اپنے فرقے بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. they had pure intentions. انہوں نے اپنے علم کے مطابق فتاویٰ دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں میرا فتویٰ اللہ کے نبی کی حدیث سے ٹکراتا ہوا ملے تو میرے فتوے کو تم یعنی ذلیل کرنا, یعنی دیوار پہ مار دینا. and all of the four sided. ٹھیک ہے. اور جو شخص امام ابو حنیفہ یا امام شافعی رحمہ اللہ کا, اللہ تعالیٰ پہ لاکھوں رحمتیں برسائے, نیک لوگ, ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کی اس بات پہ یہ عمل کرتا ہے نا, وہ ان کا ٹرو فالوور ہے. کہ حدیث مل جائے اور ان کا فتویٰ ہو تو حدیث کو لے لینا اور ان کے فتوے کو چھوڑ دینا. اینڈ دس از ٹرو دین. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں 100% حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی ہوں. اور جو لوگ ایکچوئل فالو کر رہے ہیں وہ شاید کم ہے, کیونکہ آئی فالو دیر فتویٰ کہ تم اس کو دیوار پہ مار دینا اور حدیث پہ لے لینا. جیسے فار ایگزامپل امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک موقف ہے کہ اگر آپ وضو کی حالت میں ہیں تو اگر آپ کسی خاتون کو یعنی بیوی کو ٹچ کر دیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن صحیح بخاری ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں تھے اور آپ نے حضرت عائشہ کو ٹچ کیا اور جا کے نماز پڑھی, ان کو وضو نہیں ٹوٹا. تو میں یہاں پہ امام شافعی کا فتویٰ سائڈ پہ کر دوں گا اور حدیث قبول کر لوں گا. اینڈ آئی ایم شافعی. This is the right thing actually. یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ, یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے. جی انفارچونیٹلی لوگوں نے نا اسلام کو چھوڑ دیا, اسلام کی جو نصوص ہیں, ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث ہے, صحیح حدیث, اس کو چھوڑ دیا اور فرقے سے لائلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. فار سم ریزن مجھے نہیں سمجھ آتی. پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے لگتی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جب گورے گئے نا, انہوں نے نا ہر چیز کی ڈیوائڈ کر دیا ہر چیز کو. ٹھیک ہے, کہ نہیں تم اپنے بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے, اور مسلمانوں کو ایک وہ وائی بائی کہ ہم بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے, نکاح نہیں پڑھا سکتے, ہم غسل نہیں دے سکتے. تو یہ کام ہے کس کا؟ مولوی کا. اب قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, نہ خود پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے ہیں. علوم نہ آپ سیکھ لیں, یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. تو جب یہ پروفیشنز بن گئے نا کہ آپ کا کام پیسے کمانا ہے, آپ کا کام جی نکاح, جنازہ, پیدائش کے ٹائم پہ جو ہے نا اذان دینا, اور یہ کام ہے. تو جب پروفیشنلزم آتا ہے ایک چیز میں, یعنی وہ کام کرتا ہے, تو پھر پروفیشنل جیلسی آتی ہے. اینڈ دس پروفیشنل جیلسی از اے رول.
تو پھر کیا ہوا کہ میری مسجد میں زیادہ لوگ آئیں اور اس کی مسجد میں کم لوگ جائیں, تو پھر اس کو رگڑو, روٹی کا جو ذریعہ کیونکہ پروفیشن بن گیا نا. حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, ہمیں جو لوگ دنیا پڑھے ان کو دین پڑھنا چاہیے تھا. ہم نے جب دین کو ترک کر دیا, ہم تو کرے انجینئرنگ اور میڈیکل, اور پھر آگے ایسے لوگوں کے پاس جو سب نااہل نہیں ہیں لیکن اکثر لوگ نااہل ہیں, اور ان کے پاس آگے, اور پھر انہوں نے, اور پھر ہم نے ہی بلیم کرنا شروع کیا اسلام میں تفرقہ بازی. حالانکہ وی آر دا ونز جنہوں نے اٹسیلف اسلام کو خود نہیں پڑھا اور ہم نے اون نہیں کیا. اور آپ یقین کریں یہی ایک وہ ہیٹرڈ جو ہے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. دوسرے اگر کسی امام کی بات کی جائے نا, شافعی یا امام مالکی, تو یہ لوگ گھر ہی گلوچ پہ اتر آتے ہیں کہ یار فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا ہے. کیونکہ ایک ٹائم تھا حرم مکی میں 4 مصلے تھے برو, الگ الگ نماز, اور ابھی آپ آج کے لیے پکچرز ملتی ہیں ان کی چاروں کی الگ الگ نمازیں ہوتی تھی برو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم اور رحمت کیا کہ ابھی ایک مصلی ہے, ابھی ایک لوگ. ایون ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس ملک میں زیادہ ان کو فالو کیا جاتا ہے. ان کا فتویٰ ہے کہ اونچی آمین نہ پڑھی جائے, ٹھیک ہے, لیکن صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اونچی آمین پڑھے گا, اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور صحابہ آمین ایسے بولتے تھے کہ مسجد نبوی کانپتی تھی. اور یہودیوں کو 2 ہی چیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ نفرت تھی, جیلسی تھی, کہ ایک صحابہ کا بار بار آپس میں سلام کرنا کہ یار یہ ہر دفعہ پیس اینڈ بلیسنگز بھیج رہے ہیں دوسرے کے اوپر, اور ان کا اکٹھے مل کے یونٹی اور آمین پڑھنا. ایکچولی سم پیپل کنفیوز اینڈ ڈونٹ گیٹ دس انڈرسٹینڈنگ کہ یہ جو چاروں امام تھے ان کے پاس کیا احادیث نہیں پہنچی تھی جنہوں نے ایسی بات کی. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس وقت حدیث کلیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت, رائٹ. اور اس وقت نہ ہی کمیونیکیشن سسٹم اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا. وہ تو لوگ بڑی بڑی محنت کیا کرتے تھے, کتنے ڈسٹینسز, لانگ ڈسٹینسز بائی فوٹ یا بائی کیمل جو ہے وہ ٹریول کیا کرتے تھے. ایک حدیث, دروازہ کھٹکھٹایا, شیخ باہر نکلے, ان سے صرف حدیث کا وہ پوچھا اور وہاں سے واپس سفر شروع کر دیا. یو نو اس طرح کا ان کا وہ طور طریقہ ہوا کرتا تھا. تو وہ سسٹم جو احادیث کی کلیکشن کا تھا ایز پر مائی نالج وہ اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو جتنے بھی شیوخ تھے, جتنے بھی امام تھے, انہوں نے اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو انہیں پتا تھا دے گیو آؤٹ دا بیسٹ اجتہاد. They had pure intentions and they had so much knowledge. ہم سے تو بہت ہی زیادہ نالج تھا, ٹھیک ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے سنسیئرٹی ساتھ دی ہے. لیکن اگر ہمیں حدیث مل گئی اس کے بعد تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر جو ٹرو حنفی ہے نا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فالوور ہے, اسے کرنا چاہیے کہ اس کو نبی کی حدیث لینی چاہیے اور امام کا فتویٰ, کیونکہ انہوں نے کہا, یہ اصل ان کی اوبیڈینس ہے. اور بات یہ کہ دیکھیں اصول کیا ہے, قرآن اور حدیث ہے. مختلف آیات اور حدیث میں آتا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم اس کو پکڑے رکھو گے, تھامے رکھو گے, تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ اور ایک سنتی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی کتاب اور میری اہل البیت, یعنی ان کو خیال رکھنا, ان کے طریقے سلف پہ چلنا. بلکہ اللہ کی حدیث میں آتا ہے, کمال کی حدیث ہے. اگر واللہ یہ ہمیں نا یہ اس کو دریا کوزیں بند کر دے گا انشاءاللہ. حدیث ہے, میں 2 حدیث شیئر کرتا ہوں. نمبر 1 از, آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا دور ہے اسلام کے حوالے سے. اس کے بعد آنے والا, اس کے بعد آنے والا, یعنی تابعین اور تبع تابعین کا دور. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, اوتھینٹک نریشن ہے, جس میں اللہ کی نے فرمایا کہ جوز کرسچنز کے 72 فرقے بنے, امت کے 73 فرقے بنیں گے میری امت کے. کلہم فی النار الا واحدہ, تمام کے تمام جہنم میں ایکسپٹ 1. یعنی سبحان اللہ, سارے ایکسپٹ 1. تو صحابہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے, ہمیں بتائیں ان کے بارے میں تاکہ ہم ان میں سے ہو جائیں. آپ نے کیا فرمایا, دس از دا یارڈ اسٹک اینڈ دس از اے اسٹینڈرڈ, ما انا علیہ و اصحابی, صحیح بات ہے, جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی جو شخص آج کل کے دور میں پریشان ہے کہ میں کیا فالو کروں, آپ دیکھیں اللہ کی نبی سنت کیا ہے اور صحابہ کس چیز پہ عمل کرتے تھے. اٹ از ایکچولی اے بگ کوسچن. آپ یہیں سے بات کیجیے گا, کیونکہ لبرل جو طبقہ ہے یا جتنے بھی لوگ ان لبرلس کی بات نہ بھی کریں, نارملی بھی جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, دے ہیو اے بگ کوسچن. اینڈ دا کوسچن از کہ اچھا آپ کہتے ہو جی دین کی بات کریں, دین پہ آئیں, دین پریکٹس اسٹارٹ کرنا شروع کریں, یہ بتائیں کس کا دین. بالکل ٹھیک ہے, ہر مسجد والا جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے, تو ہم کس کا دین سنیں اور پکڑیں. سو دس حدیث از دی آنسر. یس. اور اچھا سنیں, لوگ کہتے ہیں سنت پہ کہاں سے لیں, ہم نے تو اللہ کے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے پڑھتے ہو. ابھی ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ کی نبی کی سنتیں جہاں محفوظ ہیں ان کو اٹھا کے کھولیں. یعنی میں کہوں آپ چائے لے آؤ, تو چائے کہاں ہے, کپ پہ موجود ہے. سو کپ ہولڈز دا چائے, رائٹ. اس طرح سے اللہ کی نبی کی سنت کہاں موجود ہے,
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور صحیح ستہ میں احادیث کتب میں موجود ہیں, موطا امام مالک میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں کھول کے انہیں پڑھنا چاہیے, سمپل. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ اگنورینس ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, اور بلائنڈلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سو کولڈ جو مساجد کے مولوی حضرات ہیں نہ دیکھتے ہوئے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں فار ایگزامپل آپ بات کہہ رہے ہیں یا میں کہتا ہوں یا آپ کہتے ہیں, وہ اسلام میں زیرو ہے انٹل اس کا اٹ از بیکڈ بائی دا ریفرنس, اوتھینٹک ریفرنس. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہہ بھی رہا ہوں, یا قال اللہ تعالیٰ ٹھیک کہہ رہا ہوں, لیکن اگر وہ ریفرنس ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, میں اپنے میں سے بات کہہ رہا ہوں, آپ لازم جا کے چیک کریں. تو دو طرح کی سچویشن ہے تو اصل میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹڈنگ یور سیلف, دس از اوکے, دس از انڈرسٹینڈیبل. ویئر ڈو علماء اسٹینڈ؟ شیخ علماء کی تو اتنی امپورٹنس ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا, اور علم کا اٹھنا کس طرح سے ہوگا؟ علماء کی وفات سے ہوگا. علماء کی وفات, آپ نے فرمایا کہ جب علماء یعنی علم کس طرح اٹھے گا؟ بائی دا ڈیتھ آف اسکالرز. اور اسکالرز جو ہیں آپ نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے, اس میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے, اٹ از کرسڈ ایکسیپٹ اللہ کا ذکر کی محفل, ایک اسکالر اور ایک طالب العلم, اس کے علاوہ ہر چیز کرسڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء سے دین سیکھنا چاہیے آئیڈیلی, ٹھیک ہے, بٹ یو شوڈ بی اے مین آف ریزن, ناٹ بلائنڈ فالوئنگ, ٹھیک ہے. جو علماء آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کو وہ دیکھنا چاہیے, خود پڑھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا بھی ہے کہ سوال پوچھنے کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے. یہ کیا شیطانی بات کر دی تم نے. گستاخی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی پڑھانے والے سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے, یہ کس حدیث سے آپ نے لی ہے, اس بات کو گستاخی سمجھا جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین آئی تھنک علماء اینڈ نارمل پیپل ایز ویل, بیکاز پیپل بلیو کہ جس بندے نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ عالم ہے. دس نیڈس ٹو بی کریکٹ. ایگزیکٹلی, جیسے ہم شیخ موبائل لیتے ہیں نا یار, ہم موبائل لیتے ہیں تو ہم کسی موجز تو نہیں جا کے لے لیتے ہیں, یا ہم کسی بھی شاپ پہ گھسے تو ہم پرکھتے ہیں, ہم کانٹیکٹس لڑاتے ہیں, یار کون سا بندہ ہے جو ٹرسٹ وردی ہے. اور ہم ایک سمپل چیز ہے موبائل, تو جو ہم دین لے رہے ہیں تو اس میں ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم دیکھیں علماء میں دو کیٹیگریز ہیں, علماء ربانیین اور علماء سو بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے نفس سے, آپ نے فرمایا کہ جب علم کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, جو حال آ جائیں گے وہ اپنی ویمز اور ڈیزائرز پہ جو ہے نا وہ فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایکسپلین دیز ٹو کیٹیگریز فار دی پیپل. جو آپ نے عربک میں نام لیا ہے نا, یہ دو علماء کی کیٹیگریز کون سی ہیں؟ وہ اسکالرز جو قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں, یعنی جن کا کریکٹر گائیڈڈ ونز, یس, جو مطلب اللہ کے قریبی علماء ہیں, ٹھیک ہے, جو کریکٹر میں بھی جن کا کلام اور جن کا عمل الگ الگ نہیں ہے, جو ریفرنس سے بات کرتے ہیں اور جو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم سے سوال کیا جائے کہ یہ حدیث کہاں پہ تھی. بالکل. کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی انہیں ایموشنل رینٹ کرتے ہیں, اور نہیں جی نہیں ان کو چھوڑو, جی ان کو چھوڑو, یہ ویسے نہ کرو آپ, اور غلط چیزوں کو غلط فٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بچیں. جو ریفرنس سے بھاگتے ہیں ان سے بچیں, جو غلط ریفرنس دیتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. مطلب میں نے ہم جب اس لائن پہ آئے, یعنی میں نے تو گھات کا پانی پیا نا, میں نے سب فرقوں کو دیکھا ہے, اور میں ایک پیدا کسی فرقے میں ڈونٹ کوٹ نیمز کیونکہ میری عادت نہیں ہے اور ہم نہ, یہ ہمارا طریقہ ہے. تو اب ہم کون ہیں, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کون ہیں, آپ مطلب تم کس, آپ کا فرقہ کیا ہے, ہم وہ سماک المسلمین, اللہ نے ہمیں نام دی مسلمان کا, آئی ایم مسلم. بالکل. اور واللہ اس دور میں یعنی ایون قرآن میں بھی آتا ہے کہ فرقے بنانا, ایک آیت ہے, مجھے بھی اس کو ایگزیکٹلی میں اس کا ریفرنس شیئر کر دوں گا, مجھے اس کا جو عربک نہیں آتی, کہ اس میں یہ ہے کہ جو شخص فرقوں میں تقسیم کرتا ہے تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے کوئی یعنی برڈن نہیں ہے, اور وہ جو مرضی کرنے کا کچھ ریلیشن نہیں دین سے, اسلام سے, ٹھیک ہے. اور ایون احادیث میں بھی آتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ 73 فرقے ہیں جی, تو کیا کریں جی, ہم تو بننے ہیں. اللہ کی نے کہا 73 فرقے ہوں گے, یہ نہیں کہ تم بناؤ بیٹھ کے, انکریجمنٹ نہیں ہے, قیامت کی بھی نشانی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ کام شروع کر دو, بالکل اس کو بچنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں. یار میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہمیں نا تھوڑا سا جو اپنی آڈینس ہے ان سے یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں اگر ہم فار ایگزامپل سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو, میں عقیدت کے طور پہ اگر کسی فار ایگزامپل مزار میں جا رہا ہوں اور اپنی دعا وہاں پہ جا کے کرتا ہوں, جو مجھے میری جو ڈیزائر ہے, جو مجھے ضرورت ہے, اگر وہاں جا کے میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور اگر وہ پوری بھی ہو رہی ہے فار انسٹنس, تو میرا جو ہے ایمان زیادہ پکا ہو رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے فلاں مزار پہ جاؤ, فلاں پیر کے پاس جاؤ,
تو یہ جو ہے نا, اچھا دوسروں کو بھی ریکمنڈیشن میں دے رہا ہوتا ہوں, تو اس کی کیا ریپرکشنز ہیں, اس سے کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑی وعید سنائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر, واللہ ہمیں کام جانا چاہیے. جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی ایٹریبیوٹس کسی اور کے ساتھ ملاتا ہے. I think this is the most important part. اگر یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کس طرح کسی کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, آپ پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھ ہی نہیں پائے. بالکل, اللہ اکبر. So the minimum what people should do is کہ کم از کم نہ وہ شرک نہ کریں, کم از کم انہیں اتنا پتا ہو, بے شک فروعی مثال میں وہ نہ بھی جائیں, کم از کم یہ پتا ہو کہ یار کون کون سی چیزیں ہیں جو نو گو ایریاز ہیں جس سے میں مائنر یا میجر شرک میں پڑ جاؤں گا. اور توحید کی بھی نا یعنی 3 ٹائپس ہیں, توحید ربوبیہ, الوہیہ, اسماء و صفات. توحید ربوبیہ بھی تو تمام مسلمان مانتے ہیں, اور یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اوپر والا کہ اللہ کون ہے, یہ آسمان زمین بارشیں کون بسارتا ہے, یہ کائنات کو کس نے بنایا, آسمان زمین کو اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے, مسئلہ آتا ہے الوہیہ میں کہ میں نے عبادت کسی کرنی ہے, میرا رب کون ہے, یعنی یہ بارشیں کون بساتا ہے, مجھے اولاد کون دیتا ہے, مجھے رزق کون دیتا ہے, یہ سب مجھے زندگی حیات, مجھے خیر کون دیتا ہے, مجھے شر سے کون بچاتا ہے. یعنی مشکل کشا کوئی انسان نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی اللہ یعنی کہنے کا مقصد